لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ آگے آئے گا اس وقت پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. پہلے سے بتا دیتا ہوں یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. جو آئے گا میں پڑھوں گا ساتھ میں بتا دوں گا کہ یہ پرانا بیان ہے اور اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھنے کا تھا. اب کتنا پڑھنا چاہیے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ شوق ہو جو بیان سن رہے ہیں دوسرے ملکوں میں شہروں میں تو انہیں پتا چلے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. عرش الہی کا خزانہ ہے. اور اس میں توبہ کا کیا معاملہ ہے وہ سن لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی. کافی ہے توبہ سے معاملہ آ گیا نا. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی حفاظت سے اور نہیں ہے قوت اللہ کی طاعت کی مگر اللہ کی مدد سے. دوبارہ پڑھتا ہوں دل میں اتر جائے. اب وہ آگے فرشتے سے اللہ کیا فرماتے ہیں فرشتوں سے جو پڑھنے سے یہ اب چونکہ طویل مضمون ہے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے عرش الہی کا خزانہ ہے اور ہم اس سے محروم. اللہ بچائے محرومی تو ہے ہی نہیں بس آج شروع کر دیا. ترجمہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی حفاظت سے اور نہیں ہے قوت اللہ کی طاعت کی مگر اللہ کی مدد سے. اب اس میں ہماری کمزوری کا اظہار ہے یا نہیں کہ نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ کی طاقت ہے گناہوں سے بچانے کی. اور اس لیے بتا رہا ہوں آگے ہے لیکن بتا اس لیے ہوں شوق پیدا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں عزم بھی ہے. اس میں عزم بھی ہے. اب وہ کیا کیا فائدہ کس طرح ہوتا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. چاہے کیسا بھی اس کا پروفیشن ہو چاہے وہ مجبور ہو جو اللہ مجبور نہیں ہے. اللہ مجبور نہیں ہے. اچھا جی ارشاد فرمایا شیخ رب العجب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جناب. اور حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں سوڈان کے رہنے والے تھے اور شام میں مفتی تھے جناب روایت کرتے ہیں کہ جس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ لا منجا من اللہ الا الیہ مشکات شریف کی شرح مرکات اللہ تعالیٰ اسے 70 تکلیفیں دور کر دیں گے. بائیں ہیں کتنی تکلیفیں آپ کو چاچا 70 ہیں کیا یار خزانے ہی خزانے ہیں. وہ ماں باپ کتنا دعائیں دیتے ہوں گے اپنی اولاد کو جو گھر میں دین پھیلاتے ہیں گھر والے بدل جاتے ہیں. یہ تو اللہ والا بن گیا بچپن سے ہی جناب. میں جانتا ہوں کتنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کسی گھر میں ماں باپ مارتے ہیں چل بے بڑا ملا بنتا ہے جہاں جانا ہے جاؤ. ابھی آج کا ہی واقعہ ہے لیکن بہرحال وہ بتا نہیں سکتا. بس کیا عرض کروں اس کا مسئلہ ہوتا ہے 1 منٹ کے لیے بیماریاں جو 70 پریشانیاں 70 تکلیفیں دور کر دیں گے جس میں سے ادنا 70 میں سے ادنا دیکھو کرسی سے نہیں گرنا یہ گر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ کرسی سے نہیں گزرنا. 70 میں سے ادنا ہے فقر میں غریب نہ ہو جاؤں. یار اور کیا چاہیے بھائی 70 میں سے ایک یہ ہے باقی ادنا باقی 69 کیا ہوں گے. لیکن جو زیادہ پڑھتے ہیں نا پھر خشکی غصہ چڑچڑ دوسرے کو حقیر سمجھنا مارنا کپڑے پھاڑنا اپنے تو جتنا ہماری طاقت ہے نا اس حساب سے شیخ مشورہ دیتا ہے. بھولو پہلوان 1000 دفعہ پڑھے گا اس کو کچھ ہوگا. ہم اگر 7 دفعہ بھی پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثواب وہی دیں گے. یعنی کوئی جائے فرار اور جائے پناہ نہیں ہے اللہ کے غضب اور عذاب سے الا الیہ ای برجوع الی رضائہ و رحمتہ سوائے اس کی رضا اور رحمت کی طرف رجوع کرنے کے. جناب اللہ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے جناب نمبر 1 یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے جناب. عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے جناب. اور جنت کی چھت عرش الہی ہے. اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے. اس معنی میں یہ جنت کا خزانہ ہے. گناہ کا تقاضا آ رہا ہے اب عمل نہ ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک آدمی اکڑتا تھا کہ جب شیطان آئے گا تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لوں گا.
سمجھایا کہ بھائی نفس پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، خلاص بڑوں کی نہیں بات مانتا تھا، آدھا بتاؤں گا۔ تو جب جا رہا تھا نہر کے کنارے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ایک لڑکی بال کھلے ہوئے رو رہی ہے۔ کہا آپا خیریت، آپ رو رہی ہیں؟ کہ تو مت رو، خیر کیا ہوا، کیا آپ بتانا۔ کہ اصل میں اس پار جانا ہے، لیکن کشتی اب سب چلی گئی ہیں، رات اندھیری ہے، میری عمر اتنی ہے، کیا ہوگا؟ تو میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو، ضروری نہیں کہ آگے کی بات بتائی جائے، اب بعد میں بتا دیں گے۔ جناب نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی دعا ہے جناب، جن میں سب سے ادنا بیماری غم کی ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو۔ نمبر 3، جب آگے اب کہ توبہ کا کیا اس میں معاملہ ہے، جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا، سرکشی چھوڑ دی۔ کیا مطلب کہ ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی جب اللہ کی مدد نہ ہے، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہے۔ تو ابھی جو اللہ ہمیں گناہ سے آپ کو بچا رہے ہیں، اللہ جو نیکی کی توفیق دے رہے ہیں، تو ہمارا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، حضرت ابو، تیسرا نمبر چل رہا ہے ابھی، ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملائکوں سے فرماتے ہیں اسلم عبدی اے انقاد و ترک العناد، میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی۔ جناب مزہ آ رہا ہے نہیں؟ اس کو کاٹ کر بھیجو نا، ہمارے دوستوں انشاءاللہ کلپ بنا لیں گے، آج پورا تو نہیں ہوگا یہ مضمون، انشاءاللہ آپ لوگ بھی محنت کرو جناب۔ کتنے جو پڑھے گا آپ کو ثواب مفت میں ملے گا، خود بھی پڑھنا ہے، ایسا نہیں خود جوس پیے، جوس نہیں پیے دوسروں کو پلاتا ہے۔ بھائی جان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، میں بھی نہر کے کنارے ایک مسئلہ تھا اور یہ پوچھ لینا مجھ سے، ایڈوانس میں ہنس سکتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ واستسلم اے فوضع عبدی امور الکائنات الی اللہ باسرها، یعنی میرے بندے نے دونوں جہان کے تمام غموں کو میرے سپرد کر دیا، میرے سپرد کر دیا۔ جاؤ یار، فکر کی کیا بات ہے بھائی، نہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا بات، خزانہ دیکھو کیسا ہے یار، یہ محنت کرو نا۔ جو یہاں تو سب ماشاءاللہ نیک بیٹھے ہوئے، ہر مسلمان نیک ہوتا ہے، لیکن پھر گڑبڑ ہم کر لیتے ہیں۔ تو وائرل جو گٹر لائن کریں گے تو جب تک یہ وائرل ہوتا رہے گا ہمیں گناہ ملتا رہے گا۔ اب یہ وائرل کریں گے جہاں جہاں، جیسے 3 کل ہے، اگر کوئی بتا دے کہ بھائی ہم نے شیخ سے سنا کہ مشکات شریف کی حدیث پاک کے صفحہ 188 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 کل جو روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھ لے گا، جادو سے، نظر سے، حسد سے اور شر سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اب بتاؤ جو 3 کل پڑھیں گے آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جب تک یہ پڑھتا رہے گا، گھر والوں کو بتایا، وہ پڑھتے رہیں گے، آپ اپنا صدقہ جاریہ گن بھی نہیں سکتے۔ تھوڑا ادھر محنت کرو بھائی جناب، پوچھ کر جناب، کیونکہ اگر یہ آپ نے تفصیل بھیج دی وہ بیچارہ پڑھ نہیں سکے گا، غلطی ہو جائے گی۔ کس طرح اردو کے ساتھ بھیجنا ہے جناب؟ واہ واہ واہ، میرے بندے نے دونوں جہان کے تمام غموں کو میرے سپرد کر دیا۔ یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے، حق تعالیٰ شان عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جمعرات کو بیان ہونا چاہیے، اب وہ جمعرات میں پہلے ہی اتنے جمع ہیں جناب۔ نمبر 4، کلمہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام بنام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور وصیت ہے، جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں ارشاد فرمایا تھا۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا، آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو حکم فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بتاؤں، وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں۔ 7 دفعہ تو ابھی آستے سے پڑھ لو نا، کیا ہے اس میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ،
لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. کیا نیت کریں؟ ہمارا اللہ آسمان پر پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہمارا ذکر فرما رہے کہ بڑا بندہ فرما بردار ہو گیا. اب اگر گٹر لائن کرتے ہیں، موبائل وغیرہ میں گھستے ہیں، بار بار موبائل کیوں کہتا ہوں، کیبل بھی تو ٹیلی ویژن بھی تو ہے، لیکن یہ گٹر کا آلہ جیب میں ہے نا، واش روم بھی ساتھ میں، اندھیرے میں بھی ساتھ میں، اجالے میں بھی ساتھ میں، سیڑھیوں کے نیچے بھی، اور کہاں کا نہیں ہے یہ آلہ. چائے کے لیے کسی نے کہا ہے بہت سارے اشعار کہ میں وہاں ہر جگہ وہاں ہوتی ہوں کہ مہمانوں سے پہلے پہنچ جاتی ہوں، میں ہوٹلوں پر بھی ہوں، میں بیابانوں میں بھی ہوں، میں جنگل میں بھی ہوں، میں سمندر کے ساحل پر بھی ہوں. تو اب یہ موبائل کا بھی یہ مسئلہ ہے. اب کہتے ہیں واٹر پروف موبائل ہونا چاہیے، جو ہم تیرنے جائیں اندر تو اس میں بھی کٹ کٹ کرتے رہیں. آ جائے گی، دیکھ لینا ایسا بھی آ جائے گی. کیا بھائی آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے؟ نہیں دل چاہتا ہے وقت تھم جائے یا نہیں؟ ابھی کیا آپ کو شوق ہوگا کہ 1000 پڑھ لوں رات تک؟ یہ بس یہ پھر باقی مسئلہ ہوگا. پھر ہاں آپ ہم سے بات کریں گے، اب آپ کو بتائیں 11 دفعہ پڑھنا بھائی ہر نماز کے بعد. پھر آپ ہمیں کہیں گے تو حالات دیکھ کے کہ چڑچڑ تو نہیں ہے، خاموش تو نہیں ہے، غصہ تو نہیں ہے، بدتمیزی تو نہیں ہے، حق بات کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا، تو بڑھے گا معاملہ. اللہ اللہ. شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا. آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو حکم دے دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں لا حول ولا قوت الا باللہ سے. مشکات شریف حدیث پاک کتاب کی شرح مرقات 11 جلدوں میں، جلد نمبر 5 صفحہ 111 پر. اس کے پڑھنے سے، اور مزہ سنیں، اس کے پڑھنے سے وصیت ابراہیمی پر عمل کی سعادت بھی نصیب ہوگی. ہے نہیں ہے؟ وصیت کی نا، وصیت فرمایا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب. واہ 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 واہ. اور اس کی برکت سے جنت کے باغوں میں بھی اضافہ ہوگا جناب. ہاں ابھی ہے بھائی، ابھی ہے. اللہ سبحان اللہ. اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے ہی ہوئی جناب، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ بھی سرکاری، اس کی شرح بھی سرکاری، کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. بس اس میں سے تھوڑا پڑھ لیتا ہوں پھر مضمون رہنا جائے. اس حدیث شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت میں ہے، اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ حدیث شریف کی شرح کو تفسیر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. ایکر، ہم تو ادب سے کہیں گے، حضرت نے لکھا ایکر محمد اختر، ہم ایکر نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب جہاں لکھا عرض کرتا ہے، حضرت والا فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مفہوم اور حاصل اس آیت سے ربط اور تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ملا ہوا لگتا ہے. اسی پر تو علماء فدا ہوتے تھے حضرت کے علوم کو. کیا ذرا سوچو، ذرا آپ نے تقریباً روزانہ نہیں تو دوسرے دن آپ نے یہ آیت سنی بھی ہوگی. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ بالسوء ہے، اور بچنے کا طریقہ الا ما رحم ربی، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے کوئی طاقت گناہوں سے بچنے کی جب تک اللہ کی مدد نہ آئے. الا ما رحم ربی مدد آ گیا، الا ما رحم ربی. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ما الا ما یہ ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے، اور اس کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ نفس تخیر الامر بالسوء ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیامت تک جتنے گناہ آئیں گے اس میں شامل، سب کی لسٹ اس میں شامل ہے. جو یہ نہیں کہ اس وقت موبائل نہیں تھا، قرآن پاک کا معلوم نہیں نا، اس لیے سمجھ میں نہیں آتی بات ہے. چلو قرآن اس وقت نہیں تھا موجود تو اس میں گناہ ہے یا نہیں ہے اس کا بھی نہیں معلوم. قرآن پاک میں معلوم کرے گا آدمی یہ اس کے اندر گناہ کتنے ہیں، قرآن پاک کا کیا معاملہ ہے، احادیث مبارکہ کا سزا کا کیا معاملہ ہے جناب. الا ما رحم ربی، اے فی وقت رحمت ربی، کہ نفس برائی سے اس وقت تک محفوظ رکھ سکتا ہے جب تک وہ سایہ رحمت حق اور سایہ حفاظت حق میں ہے. سبحان اللہ. دوسرا، اس دعا کو روزانہ مانگا کیجیے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک،
اے اللہ مجھ پر وہ رحم فرمائیے، ترک معصیت کی توفیق عطا فرما کر اور مجھے بدبخت نہ کیجیے، اور اپنی معصیت اور نافرمانی سے بدبخت نہ کیجیے۔ حدیث پاک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہر گناہ آدمی کو بدبختی کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ کا ترک خوش قسمتی کی طرف لے جاتا ہے۔ جناب معصیت سبب شقاوت ہے، بدبختی ہے، اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، گناہ سے بھی بچنا چاہیے، اور ترک معصیت علامت رحمت حق، علامت سعادت ہے۔ جناب بے شک، سنیے ذرا حدیث پاک، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت رات بھر اپنے ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ دن کا خطا کار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ رات کا خطا کار دن میں توبہ کر لے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ کیا کسی کے ذہن میں تو یہاں تو نہیں آئے گا، جو بیان سننے والے کسی کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت ہاتھ پھیلائے گا، یہ مطلب ہے۔ سوچو تو صحیح کتنی بڑی بات ہے کہ میرا بندہ میری آغوش رحمت میں آ جائے توبہ کر کے۔ اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ میں تو سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ پورا ہو جائے گا، الحمدللہ پورا ہو گیا مضمون۔ اب تھوڑی سی دیر ہے، تو یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اہم نصیحتیں اور وہ کہ دعا اور استغفار، معافی، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی سب پریشانی ہٹانے والی، اسی سے غفلت ہیں۔ پہلے دیکھ لوں، یہ تو ہو چکا تھا، یہ سب میں نے حضرت کی باتیں نوٹ کی ہوئی ہیں مختصر مختصر۔ رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، اے میرے رب اپنا ذکر و شکر اور اپنی اچھی عبادت کرنے کے لیے میری مدد فرمائیے۔ ایک جگہ یہ بھی دعا ہے مناجات مقبول میں، اے اللہ جب دنیا داروں کی آنکھیں اب دنیا کی نعمت سے ٹھنڈی کریں، اس وقت اپنی عبادت سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیجیے۔ مزہ آ رہا ہے، کیا عرض کریں بھائی، اللہ اللہ۔